اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اپنے اس لیکچر میں ہم ادبی تحریک کے حوالے سے بات کریں گے کہ ادبی تحریک کیا ہوتی ہے، اس کی تعریف کیا ہے۔ جس طرح ایک معاشرتی تحریک معاشرے کے جمود کو توڑتی ہے، اسی طرح ادبی تحریک اس ادب میں حرکت پیدا کرتی ہے جس میں یکسانیت اور جمود پیدا ہو چکا ہو۔ بس ادبی تحریک فی الاصل ادب کے جمود کو توڑنے اور اس میں نرنگی پیدا کرنے کا عمل ہے۔ ادب میں تحریک کا دوسرا مفہوم اس فیضان سے تعبیر ہوتا ہے جو ادیب کو ادب تخلیق کرنے پر اکساتا ہے۔ ایک سیاسی یا نیم سیاسی تحریک زیادہ سے زیادہ فرد کی زندگی کے سماجی رخ کو متحرک کرتی ہے، جبکہ ادبی تحریک اس کی ساری شخصیت کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتی ہے اور سوچ کا کارواں ایک پیش پا افتادہ ڈگر پر چلنے تک سے انکار کر دیتا ہے۔ ادیب کا ذہن سکون اور ٹھہراؤ کی اس حالت سے چونکہ مطمئن نہیں ہوتا، اس لیے وہ ایک نئے سوال کو جنم دیتا ہے۔ پھر وہ فکری تصادم عمل میں آتا ہے جو اس عہد کے زیرک ادیبوں کو اس سوال پر غور کرنے اور اپنا رد عمل ظاہر کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ چنانچہ نئے علوم کی روشنی میں جب سوال کی مختلف البعد پر نسبتاً بڑے پیمانے پر غور و فکر کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور مثبت اور منفی دونوں قسم کے نکات ابھرنے لگتے ہیں، تو ان کے اثرات عام طور پر اس عہد کی تخلیقات میں بھی ظاہر ہونے لگتے ہیں اور یوں بتدریج ادب کی پرانی حالت منقلب ہونے لگتی ہے۔ پرانا ادب اگر داخلی طور پر کمزور ہو تو یہ ادب کے نئے تجربات کے سامنے دم توڑ دیتا ہے، اور اگر اس میں زندہ رہنے کی وافر قوت موجود ہو تو یہ روشن ماضی کی یادگار بن جاتا ہے اور کلاسک میں شمار ہونے لگتا ہے۔ اگر نیا ادبی رجحان کسی نئے افق کو روشن نہ کر سکے تو ادیب کی ذات میں سمٹ کر رہ جاتا ہے، اس کا دائرہ اثر محدود ہوتا ہے اور بالعموم دوسرے ادبا کو متاثر نہیں کرتا۔ نیا رجحان دراصل ایک خیال یا اشارہ ہوتا ہے اور اس وقت تک فروغ نہیں پاتا جب تک یہ خیال یا اشارہ دوسرے ادبا کو ہمدردانہ طور پر اپنی طرف متوجہ کرانے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو۔ ادبی تحریک کے لیے ادبا کے ایک وسیع حلقے میں فکر و احساس اور تخلیقی عمل میں ہم آہنگی پیدا کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ ادبا میں یہ ہم آہنگی جتنی زیادہ اور دیرپا ہوگی، تحریک اتنی ہی توانا، ہمہ گیر اور طویل العمر ہوگی اور انسان کو نئی بصیرت و آگاہی اور نیا ادبی شعور عطا کرنے اور تہذیبی رفت سے ہمکنار کرنے میں مدد دے گی۔ پس ادبی تحریک کے لیے جہاں توانا اور جواں فکر وابستگان تحریک کی تعداد اہمیت رکھتی ہے، وہاں یہ حقیقت بھی اہم ہے کہ اس تحریک کے تحت جو ادب تخلیق ہو رہا ہے وہ زندگی کو اپنا موضوع کس طرح بناتا ہے اور اس موضوع سے ابھرنے والے مختلف سوالات کو کس طرح حل کرتا ہے۔ ادبی تحریک کے لیے نصب العین بھی ضروری ہوتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جب ادب کو انسان کی تہذیبی رفت کا وسیلہ قرار دیا جاتا ہے تو اس کے بین السطور بھی ادب کا ایک واضح مقصد موجود ہوتا ہے۔ یوں بھی انسان ایک ایسی مخلوق ہے جس کے ہر عمل میں ذاتی یا اجتماعی بہبود و نمود کا کوئی نہ کوئی پہلو ضرور پوشیدہ ہوتا ہے۔ ادبی تحریک فرد اور معاشرے کو داخلی طور پر توانائی عطا کر کے اس کے کھردرے جذبات کی تطہیر کرتی ہے، اس لیے اس کے سامنے بالعموم کوئی لکھا ہوا دستور العمل نہیں ہوتا۔ یوں بھی بقول مجتبیٰ حسین سماجی زندگی ایک مسلسل منشور ہے اور ہر ادیب کے پاس برطانوی دستور کی طرح ایک غیر تحریری دستور ہوتا ہے
جس سے اس کی فکر مرتب ہوتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بعض ادبی تحریکوں نے بھی لکھے ہوئے مینیفیسٹو کو بروئے کار لانے کی کوشش کی، لیکن اس قسم کی تحریکات کا تجزیہ واضح کرتا ہے کہ ان تحریکوں نے فرد کے داخل کو بیدار کرنے کے بجائے اسے ایک بہتر مستقبل کا خواب دکھایا۔ یہ تحریکیں بنیادی طور پر کسی بڑے سیاسی مقصد کے تابع تھیں، اور اسی لیے ان تحریکوں نے فرد کو صرف خارجی طور پر متحرک کرنے کی کوشش کی۔ پھر جب مستقبل کا خواب شرمندہ تعبیر نہ ہوا تو فرد مایوسی سے دوچار ہو گیا، اور یوں تحریک کا شیرازہ منتشر ہو گیا۔ یہاں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سیاسی تحریک میں تغیر کا عمل خارج سے شروع ہوتا ہے، اور معاشرے کے صرف ایک پرت یعنی اس کے خارجی مظہر کے اثرات کو قبول کرنے پر مائل کرتا ہے، جبکہ دوسری طرف ادبی تحریک قلب ماہیت کے جس عمل کو بروئے کار لاتی ہے وہ فرد کے داخل میں ظہور پذیر ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ پورے خارج کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سیاسی تحریک کے اثرات پیش منظر بدلتے ہی بالعموم اپنی افادیت کھو دیتے ہیں، اور نئی انتظامیہ اقتدار سنبھالتے ہی ان کی کایا پلٹ میں مصروف ہو جاتی ہے۔ لیکن ادبی تحریک کے اثرات زیادہ دیرپا ہوتے ہیں، اور انہیں یک جنبش قلم حرف غلط کی طرح مٹانا ممکن نہیں ہوتا۔ ادبی تحریک دو قسم کے اثرات مرتب کرتی ہے: اول معاشرتی اثرات، دوم ادبی اثرات۔ اول ادبی تحریک اولاً زبان کے وسیلے سے ان صداقتوں کی وضاحت کرتی ہے جنہیں نئی معنویت نے دریافت کیا ہے۔ ثانیاً ادبی تحریک مختلف علوم کی نظریاتی بحثوں سے نتائج اخذ کرتی ہے اور ان کا نقطہ اشتراک و اختلاف تلاش کرتی ہے۔ ثالثاً ادبی تحریک نظریات کے تصادم یا ادغام سے ادب کا کوئی نیا نظریہ وضع کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ ادب چونکہ زندگی کو اپنا موضوع بناتا ہے، اس لیے وہ تمام نظریات جو کسی عہد میں فروغ پاتے ہیں ادب میں سما جاتے ہیں، اور تخلیقات میں ان کا عکس چھلکنے لگتا ہے۔ اس لحاظ سے ادبی تحریک ایک ایسا آئینہ بھی ہوتی ہے جس میں اس عہد کا سارا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ معاشرتی اثرات کے ساتھ ساتھ ادبی تحریک لفظ اور زبان پر بھی اپنے دیرپا نقوش ثبت کرتی ہے۔ چنانچہ ہر اہم ادبی تحریک سب سے پہلے مروجہ اسلوب میں مناسب تبدیلیاں لانے کی کوشش کرتی ہے، زبان کے ذخیرہ الفاظ کو کھنگالتی ہے، پیش یافتہ اور گھسے پٹے الفاظ کو ترک کر کے نئے ذخیرہ الفاظ کا استعمال کرتی ہے، اور نئے الفاظ، نئے محاورے، تشبیہات، علامات کو سامنے لاتی ہیں۔ ادبا اور شعراء لفظوں کے گرد نئے حصی حلقے تشکیل دیتے ہیں، اور یوں نئی معنویت کو وہ سانچہ میسر آ جاتا ہے جس میں اس کی تمام وضاحتیں سما جاتی ہیں، اور معاشرہ ان کے ادراک میں کوئی دقت محسوس نہیں کرتا۔ بہت شکریہ۔